بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 فروری 2021 بروز اتوار 25 جمادی الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے آتھینٹک خبریں۔ تو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی بہت سی اہم خبروں میں، بات ہوگی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، بات ہوگی آپ کے سوالات جوابات، سفری پابندیوں کے بارے میں، انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ لاپرواہی سے خطرے کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ ہم نے مل کر مشکل حالات کا سامنا کیا، جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کریں گے اور لاپرواہی سے خطرے کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر صحت نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ہمیں مقررہ ضوابط پر سختی سے نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا ہے۔ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے، تعاون کریں گے، لاپرواہی نہیں۔ واضح رہے گزشتہ چند روز سے سعودی عرب میں کرونا کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ لوگوں کی جانب سے لاپرواہی برتنا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے گھروں سے باہر جاتے وقت ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنے کی سختی سے پابندی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کرونا وائرس کی نئی لہر پر بھی قابو پایا جا سکے۔ ہائی وے پر نصب ساحر کیمرہ سسٹم کا کیمرہ نظر آتش۔ سعودی عرب میں الدائر بنی مالک کمیشنری کے ہائی وے پر نصب ایک اور ساحر سسٹم کے کیمرے کو آگ لگا دی گئی۔ متعلقہ ادارے سسٹم کو تباہ کرنے والے نامعلوم شخص کو تلاش کر رہے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ساحر کیمروں سے جو ناراض تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے والے نامعلوم افراد نے الدائر بنی مالک کمیشنری کے ہائی وے پر موجود ایک ساحر کیمرے کو تباہ کر دیا۔ نامعلوم افراد نے شاہراہ پر نصب کیمرے کو تلف کرنے کے بعد اسے آگ لگا دی، جس سے کیمرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس کیمرے کو تباہ کیا گیا وہ اس جگہ پر لگایا گیا تھا جہاں خطرناک موڑ ہونے کی وجہ سے رفتار کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس مقام پر تیزی وہ کرنے کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے، جس کی روک تھام کے لیے کیمرہ لگایا گیا تھا۔ واضح رہے محکمہ ٹریفک کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شاہراہوں پر حد رفتار کو متعین کیا گیا ہے تاکہ لوگ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ نہ کریں اور ایکسیڈنٹ پیش نہ آئیں۔ تیز رفتاری پر ساحر کیمروں کے ذریعے گاڑی کے مالک کا چالان کیا جاتا ہے اور آٹومیٹک کیمرے مقررہ رفتار سے زیادہ گاڑی کی نمبر پلیٹ سکین کر کے چالان کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک اور بڑی اپڈیٹ، جدہ بندرگاہ میں جہاز رانی وقتی طور پر معطل۔ جدہ کے اسلامی بندرگاہ میں جہاز رانی وقتی طور پر معطل کر دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بندرگاہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ سمندر میں تیز ہوا کے باعث موجیں اونچی اٹھ رہی ہیں۔ سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاز رانی وقتی طور پر معطل کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات فراہم کرنے والوں پر جرمانے۔ سعودی وزارت تجارت نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات فراہم کرنے والوں پر 7,40,000 ریال کے جرمانے کیے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت ترجمان عبدالرحمن الحسین نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سماجی رابطہ وسائل پر صارفین کو گمراہ کن معلومات اور جھوٹے دعوے بھی کیے گئے تھے اور یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سب کچھ اشتہاری مہم کے تحت کر رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ 2 ای شاپنگ سینٹر کی ویب سائٹس گمراہ کن دعووں کے بعد بند کر دی گئیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے جوازات کی جانب سے گھریلو کارکنوں کے جو اقامہ میں تجدید ہے وہ 14 مہینے پہلے ہو سکتی ہے، جبکہ جو کمرشل کہ کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اقامے کی تجدید 6 ماہ اقامہ ختم ہونے سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں پاسپورٹ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ جوازات نے واضح کیا ہے کہ گھریلو ملازمین کے لیے اقامہ کی میعاد ختم ہونے سے 14 مہینے پہلے بھی اس کی تجدید ممکن ہے۔ یہ جواب جوازات کی جانب سے ایک سوال کی وہ جواب میں ان میں نے
پوچھا ایک سوال جو ہے ایک صارف نے کہ کیا اقامہ ختم ہونے سے 3 ماہ پہلے تجدید کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ٹویٹر پر جوازات کے سرکاری اکاؤنٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا، اگر آپ کا جو کارڈ ہے اس کی مدت 14 ماہ سے کم ہے اور آپ گھریلو ملازم ہیں تو تجدید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کمرشل کارکن ہیں جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور اگر ان کا اقامہ جو ہے 6 ماہ رہتے ہیں یا اس سے کم جو مدت ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ رینیو کر سکتے ہیں، اور ورک جو ایگریمنٹ ہے اور ہیلتھ انشورنس پالیسی جو ویلڈ ہونی چاہیے تو آپ کا کفیل آپ کا اقامہ تجدید کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں کے جو عارضی سفر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سفری پابندیوں سے چھٹی پر گئے ہوئے ہزاروں غیر ملکی افراد سفری پابندی کے خاتمے اور خروج عہدے اور اقامے کی مدت کے حوالے سے پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فلائٹس کب تک بند ہوں گی۔ اسی طرح کی جو ہے چند موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے جو ہے سوالات جوابات کا سلسلہ شامل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس پر جو ہے ون وے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندی بدھ 3 فروری 2021 کی رات 9 بجے شروع ہوئی تھی، اور اس کے متاہم اس بارے میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے تاحال پابندی کی جو آخری تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ یعنی کہ ون وے فلائٹ پر پابندی کے بعد سے فلائٹ کا شیڈول متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی جو چھٹی پر وطن گئے ہیں ان کی واپسی وقت مقررہ پر نہیں ہو پائے گی۔ کورونا کی وبا کے آغاز کے وقت بھی 21 مارچ 2020 سے احتیاطی اقدامات کے تحت سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اس وقت بھی حکومت نے غیر ملکی کارکنوں کے لیے رعایت کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں 2 بار حکومتی سطح پر آٹومیٹک طریقے سے بغیر کسی فیس کے خروج عہدہ میں توسیع کی جا چکی ہے۔ موجودہ جو فلائٹس پر پابندی ہے اس کے بعد تاحال اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ پابندی کب تک جاری رہے گی۔ تاہم اب تک کی معلومات کے مطابق 17 مئی 2021 تاریخ دی گئی ہے، جس کے بعد تمام پروازوں کی بحالی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جیسے ہی متعلقہ ادارے کورونا کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے، پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ جہاں تک جو ہے واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ کا خروج عہدہ باقی ہے اور اگر سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی اطلاع نہیں ملے تو آپ اپنے کفیل یا کمپنی کے ذریعے اس کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔ فلائٹس پر پابندی کے بعد جوازات کی جانب سے یہ آپشن دی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو سعودی عرب سے باہر موجود ہیں اگر ان کی چھٹی یا اقامہ ایکسپائر ہوتا ہے تو ان کا کفیل یا ان کی کمپنی موجودہ فیس پے کرنے کے بعد آن لائن ان کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت کو بڑھا سکتے ہیں۔ آگے کچھ بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کے جو ہے محنت قانون کے کچھ چند وضاحت آئی ہیں۔ قانون محنت کی صورت میں کارکن بغیر نوٹس کے ملازمت چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹس کی اور مزید خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ دنیا بھر میں انتہائی پرکشش مارکیٹ تصور کی جاتی ہے اور یہاں پر جو عظیم الشان تعمیری منصوبے سب کے سامنے ہیں۔ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کے معاملات کو منظم کرنے کے لیے غیر ملکی ملازمین کے حوالے سے مروجہ قانون محنت کو الرجل میگزین نے اپنے شمارے میں شامل کیا ہے۔ کس صورت میں کارکن بغیر نوٹس کے نوکری چھوڑ سکتا ہے؟ اگر کفیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے اور قوانین پر عمل نہ کیا جائے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ملازمت کا معاہدہ بناتے ہوئے کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندے کے جو ہے اس نے معاہدے میں جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس میں کوئی جعل سازی کی ہو، اگر کفیل کی جانب سے کارکن کو ایسے کام پر مجبور کیا جائے جو آپ کے ایگریمنٹ میں نہ ہو، وہ کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اگر کفیل اس کے اہل خانہ یا کمپنی کے ذمہ داران کی جانب سے کارکن کی انسلٹ کی گئی یا اس پر زیادتی کی جائے، اگر کفیل یا کمپنی کے ڈائریکٹر کی جانب سے کارکن کے ساتھ درست رویہ رکھا نہ کیا ہو جس سے اس کی اہانت ہوتی ہو، اگر کام کی جگہ کارکن کے لیے جسمانی یا اس کی صحت کو خطرہ کا باعث ہو جس کے بارے میں کارکن کو کفیل کی جانب سے پہلے تفصیلی طور پر نہ بتایا گیا ہو، کارکن کی شکایت کرنے کے باوجود اسے دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اگر کفیل یا اس کے نمائندے کی جانب سے ورک ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو ان تمام صورتوں میں وہ اس کو بغیر نوٹس دیے بغیر بتائے اپنی جاب چھوڑ سکتا ہے۔ اب بات ہوگی کہ کارکن کے ذمہ جو واجبات ہیں اس کا کیا ہوگا۔
قانون میں جس طرح کارکن کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اسی طرح کارکن کے لیے اس کے فرائض بھی مقرر کیے گئے ہیں، جن پر عمل کرنا بھی کارکن کی ذمہ داری ہے۔ ادارے یا کفیل کی جانب سے کام کے حوالے سے مقرر کیے جانے والے نکات پر جو کہ قانون کے خلاف نہ ہو، مکمل طور پر عمل کیا جائے، جن میں کام کے اوقات کی پابندی، یعنی کہ کام کے دوران وہ پورے دل لگا کر کام کرے۔ اس کے علاوہ جو اس کے ذمے اس کے کمپنی کے آلات ہیں اس کی حفاظت کرے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، ایمرجنسی کی صورت میں کفیل یا ذمہ داروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے، کمپنی کے فنی اور صنعتی رازوں کی حفاظت کی جائے، آجر کے علاوہ یعنی کفیل کے علاوہ کسی دوسری جگہ سیلری یا بغیر سیلری کے کام نہ کیا جائے۔ ادارے کو اپنی رہائش یا دیگر مکمل معلومات فراہم کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس ہیں جو وندے بھارت مشن کے تحت سعودی عرب جائیں گی، اور پاکستان کی اسپیشل فلائٹس کی بات کریں گے۔ آپ کو بات کرتے ہیں آج جدہ سے 2 فلائٹ جائیں گی کوچن کے لیے، اور 2 دمام سے جائیں گی کوچن کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ اسکیجول ہیں، ایک گو ایئر کی، ایک سعودی عربین ایئر لائن کی، ایئر انڈیا ایکسپریس، اور ایک سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ سے، ایک ریاض سے۔ کنور کے لیے ایک فلائٹ ہے دمام سے گو ایئر کی G860، اور کوزیکوڈ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریاض سے 6E9597، اور لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ ہیں گو ایئر کی G86007 اور G86006، دونوں فلائٹ ریاض سے جائیں گی۔ ممبئی کے لیے 3 فلائٹس ہیں، ایک جدہ اور 2 ریاض سے۔ گو ایئر کی انڈیگو کی فلائٹ ہے 6E9231 اور SV968 سعودی عربین ایئر لائن، اور G86016 ریاض سے ممبئی گو ایئر کی فلائٹ ہوگی۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج جو اسپیشل چارٹر فلائٹ جائے گی IX1532 ریاض سے تروندرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی۔ سعودی عرب سے پاکستان کی فلائٹس کی اگر بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے لیے اگر بات کرتے ہیں پہلے، تو اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 7 فلائٹ ہیں، جس میں سے 4 جدہ 3 ریاض سے جائیں گی۔ کراچی سے بھی 2 کراچی کے لیے فلائٹ جائیں گی، جس میں ایک جدہ اور ایک دمام کے لیے ہوگی۔ لاہور کے لیے 3 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے اور 2 دمام سے، اور ملتان کے لیے 2 فلائٹ ہیں، دونوں جدہ سے جائیں گی، اور پشاور سے بھی جدہ سے 2 پشاور کے لیے فلائٹ جائیں گی۔ باقی کا مکمل اسکیجول آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ بڑھیں گے کچھ مزید خبروں کی طرف، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا کی خلاف ورزیاں، اسیر میں 2 پارک اور ابہا میں شادی ہال بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب اسیر ریجن میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر بلدیہ نے 2 عوامی پارک بند کر دیے، جبکہ ابہا میں شادی ہال میں 200 سے زیادہ مہمانوں کی آمد پر ہال کو سیل کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، خلاف ورزی پر متعلقہ ادارے فوراً ایکشن لے رہے ہیں۔ ویب نیوز خبر کے مطابق ابہا شہر میں بلدیہ کی ٹیموں نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 2 پارک عوام کے لیے بند کر دیے۔ پارک میں تفریح کے لیے آنے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ کچھ بڑھتے ہیں کورونا کے کیسز کی جانب، آپ کو بتاتے ہیں آج سعودی عرب میں گزشتہ کورونا کے نئے کیسز گزشتہ چند دنوں سے مسلسل سامنے زیادہ آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کو گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 386 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 283 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6397 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2327 ہے، جن میں سے 401 کی حالت نازک ہے۔ کورونا کے سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 154 رہی۔ الشرقیہ ریجن میں 110 میں افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مکہ ریجن میں 54 مریض سامنے آئے، جبکہ مدینہ ریجن میں 19 لوگ سامنے آئے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا کی مزید خلاف ورزیاں، بارک میں 12 دکانوں کو بند کر دیا گیا۔ بارک کمشنری نے متعدد تفتیشی دورے کر کے 12 دکانوں کو سیل کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ نے کہا کہ تفتیشی دوروں کے دوران SOPs اور بلدیہ کے ضابطوں کی نگرانی کی گئی ہے۔ اسلحے کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کرنے والا گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے اسلحے کے زور پر بینک سے 25,500 ریال چوری کر کے فرار ہونے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدس نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص فلپائنی غیر ملکی ہے۔ اس نے اسلحے کے زور پر ایک بینک میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے بینک میں دھاوا بول دیا
اور ایک صارف پر پسٹل تان لی۔ اس نے بینک کے عملے کو دھمکی دی کہ اسے فوری طور پر رقم دی جائے ورنہ صارف پر گولی چلا دے گا۔ اس کے بعد وہ رقم لے کر فرار ہو گیا، تاہم سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اس کی شناخت کر لی گئی۔ ترجمان نے بتایا مفروض شخص کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس کے پاس جعلی پستول تھی جو شکل و صورت سے بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ گرفتار شدہ شخص سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے متعلقہ محکموں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔